بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، باب کتابت العلم، علم کی کتابت کے بارے میں، یعنی علم کا لکھنا۔ جس طرح یاد کرنے سے علم محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی لکھنے سے بھی علم محفوظ رہتا ہے۔ علم کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اور علم کی بات پڑھ سیکھ کر آگے پہنچانے کا بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جھوٹ نہ بولا جائے، جو بات ہے اس کو اسی طرح ہی آگے بیان کیا جائے۔ اور خاص طور پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب اور تقاضے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کسی قسم کی بات اپنی طرف سے اس میں شامل نہ کی جائے۔ اسی طرح پھر کتابت علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علم کو لکھا جائے تاکہ علم محفوظ رہے، اس لیے کہ اگر نہ لکھا جائے تو اس کو ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب قائم کیا کہ کتابت العلم کے بارے میں۔ اس کے تحت جو احادیث نبویہ لے کر آئے، پہلی حدیث شریف جس کے راوی حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اور ان کا نام جو ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہب بن عبداللہ ہے، وہب بن عبداللہ سوائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 45 احادیث مبارکہ انہوں نے روایت کی ہے۔ ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے خاص اور معتمد تھے۔ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق یہ بھی لکھا، وَكَانَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالی عنہ يُكْرِمُهُ وَيُحِبُّهُ وَيَثِقُ بِهِ وَجَعَلَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِالْكُوفَةِ وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَهُ كُلَّهَا وَنَزَلَ الْكُوفَةِ کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بڑی عزت و اکرام دیتے، بڑی ان کے ساتھ محبت کرتے اور بڑا اعتماد کرتے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان بیت المال جو کوفہ میں بیت المال تھا اس کا نگران اور امین انہیں بنایا ہوا تھا۔ اور یہ بھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام جنگوں میں ساتھ ہی رہے، اور کوفہ میں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، قلت لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هل عندکم کتاب، کہ اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، یعنی لکھی، کتاب معنی مکتوب، کوئی چیز لکھی آپ کے پاس موجود ہے؟ چونکہ کچھ لوگ آج بھی اس طرح کا خیال رکھتے ہیں اور نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شاید قرآن مجید کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب کا کچھ حصہ تھا۔ معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید تو یہ ہے محفوظ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ قرآن مجید میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکی، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد اور ان کے بڑے چاہنے والے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا لا، نہیں، میرے پاس کوئی نہیں، اللہ کتاب اللہ، ہاں میرے پاس تو قرآن مجید ہی ہے، جو آپ لوگوں کے پاس بھی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ او فہم اوتی رجل مسلم، یا کیا ہے، میرے پاس وہ فہم و بصیرت ہے جو ایک مسلمان کو عطا کی جاتی ہے۔ او ما فی ہذہ صحیفہ، یا جو اس صحیفہ میں ہے، یا جو اس ایک قرآن مجید ہے میرے پاس، دوسرا فہم ہے سوجھ بوجھ، اور تیسری بات جو اس صحیفے میں ہے، جو اس
اب یہاں تک بات ہوتی تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا وہ جو صحیفے میں باتیں تھیں نا وہ الگ باتیں تھیں. حضرت ابو جحیفہ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ بھی پوچھ لیا وما فی ھذی صحیفہ، یہ جو صحیفہ آپ کے پاس ہے، صحیفہ ایک نوٹ بک ہے، کاپی ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا چیزیں موجود ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا العقل، ایک تو دیت کے متعلق احکام و مسائل اس کے اندر میں نے لکھے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے، اور دوسرا قیدی کو چھڑانے کے متعلق جو کچھ شرعی احکام ہیں، اسلامی احکام، وہ میں نے اس کے اندر لکھے ہیں. ولا یقتل مسلم بکافر، اور ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. کون سا کافر جس کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوگا؟ مسلمان اگر اس کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. وہ کون سا کافر ہے؟ وہ کافر حربی ہے. وہ کافر جو کافر حربی ہے اس کو مسلمان قتل کر دے تو اس کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن جو اپنے اسلامی ملک کے اندر نان مسلم کافر لوگ عہد و پیمان کے تحت امان لے کر پناہ لے کر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ذمی کو اگر مسلمان قتل کرے، ذمی کافر کو، تو اس کے بدلے قصاصاً مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. تو یہ حربی کافر کا متعلق آیا اس حدیث پاک میں کہ حربی کافر کو اگر مسلمان قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو اس حدیث پاک سے یہ بات پھر بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ تھا وہ دیت کے احکام تھے قیدی کو چھڑانے کے متعلق، اور اسی طرح ایک مسئلہ اس کے اندر یہ تھا کہ مسلمان کو حربی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. لہذا کوئی بات مخفی نہ رہی، واضح ہو گئی کہ جو کچھ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا وہ تو انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے پر وہ چیز تو سب کو بتا دی گئی ہے، اور کوئی ان کے پاس اضافی چیز ایسی نہیں تھی جو معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ان کے پاس تھا. جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب آئیں گے تو وہ اصل قرآن مجید لے کے آئیں گے، ایسی خرافات کا کوئی تعلق نہیں بنتا کسی قسم کا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ میرے پاس یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک دیت کے بارے میں ہے، قیدی کو چھڑانے کے بارے میں، اسی طرح جو ہے مسلمان کو کافر عربی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی. تو اس سے پھر ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی عالم دین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم و بصیرت موجود ہوتی ہے جو قرآن مجید سے وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ اصول شریعت جو ہیں ان کی موافقت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اصول شریعت کی خلاف ورزی کر کے نہیں ہوتا. ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا جائز ہے، لکھنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، لکھا جائے، لکھنے سے چیز محفوظ رہتی ہے، ذہن کے اندر بھی محفوظ رہتی ہے، اور لکھی پھر نوٹ بک یا ڈائری ہے تو اس کے اندر بھی محفوظ رہتی ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اپنے امام یا اپنے پیشوا، اپنے رہنما، اپنے مرشد صاحب کوئی ان سے سوال کرنا چاہے خاص طور پہ تو ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، جس طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت، کتابت علم کے باب کے تحت، ایک اور حدیث پاک بھی ذکر کی ہے جس کے آخری راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک جو خزاع قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے بنو لیث کے ایک شخص کو قتل کر دیا فتح مکہ کے سال اپنے ایک مقتول کے بدلے میں، اپنے ایک، چونکہ بنو لیث نے پہلے خزاع قبیلے کا آدمی قتل کیا ہوا تھا تو اس کے بدلے انہوں نے جو ہے وہ بنو لیث کا جو ہے ایک آدمی قتل کر دیا. تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ حبس عن مکہ القتل، فرمایا یا الفیل، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے روک دیا قتل و قتال،
یا راوی کہتے ہیں الفیل یعنی جو ہاتھی حملہ آور ہو رہے تھے مکہ مکرمہ پر، ابابیلوں سے ان کو مروا دیا، ان سے بھی مکہ مکرمہ کو بیت اللہ شریف کو بچا لیا۔ تو حضرت امام محمد صاحب یعنی خود امام بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ اہل علم نے اس کو شک پہ رکھا ہے اس طرح، ابو نعیم نے بھی کہا القتل ہے یا فیل ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومن لوگ جو صحابہ کرام تھے وہ ان لوگوں پر مسلط کی، جو ان لوگوں پر تو حضور علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا الا وانہا لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی الا وانہا حلت لی بلی ساعۃ من نہار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سن لو، مجھ سے پہلے نہ مجھ سے بعد مکہ مکرمہ میں قتال حلال نہیں کیا گیا، نہ مجھ سے پہلے نہ مجھ سے مگر اس ایک گھڑی دن کی، اس گھڑی میں جب فتح مکہ ہوا نا، اس وقت دن کی گھڑی میں مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف میں حرم شریف میں جو ہے قتال کی اجازت دی گئی۔ تو حضور نے فرمایا سن لو وَإِنَّا سَاعَتِي هَذِهِ، وہ میری ساتھ تھی، وہ میرے لیے تھی، تو وہ اتنی حرام تو وہ حرمت والی اسی طرح ہے۔ تو وہاں کا جو ہے وہ حرم شریف کا خود رو پودا نہیں اکھاڑا جائے گا، اور نہ ہی درخت کاٹا جائے گا، اور نہ ہی گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے گا، مگر وہ چیز وہ آدمی اٹھا لے الا لمنشد، جو اعلان کر سکتا ہے، جو اعلان کر کے آگے پہنچا سکتا ہے وہ تو اٹھا لے، باقی کوئی چیز گری ہوئی نہ اٹھائے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فمن قتل فهو بخیر الناصرین، جو شہید جو قتل کر دیا گیا وہ دو میں سے اس کو ایک چیز کا اختیار ہوگا جو اچھی سمجھتا ہے، جو دو میں سے ایک کا اس کو اختیار ہوگا، جو قتل ہو گیا اس کو اختیار کیا ہو سکتا تھا، مراد کیا ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو اختیار ہوگا، یا تو وہ اس کے گھر والے جو مقتول کے اہل ہیں وہ کیا کریں، وہ یا تو قصاص کا مطالبہ کریں، اس بندے سے قصاص لیں کہ آپ نے ہمارا عزیز قتل کیا، اس کے بدلے میں آپ کو بھی قتل ہونا چاہیے، اور ایک بات یہ ہے کہ وہ قصاص لیں، اور یا پھر کیا کریں اما ان یقال و اما ان یقاد اہل القتیل، یا تو وہ دیت لیے جائے گی اس سے، یا پھر اس سے کیا لیا جائے گا، قصاص۔ ایک یمن کا آدمی آیا، حضور نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حضور یہ میرے لیے بھی لکھوا دو، یہ میرے لیے لکھوا دو۔ حضور نے فرمایا اکتبوا لابی فلاں، فلاں آدمی جو ہے نا اس کے لیے لکھ دو۔ اس سے کتابت علم کا ثبوت ہے کہ یمنی آدمی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھنے کی درخواست کی، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو لکھ کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے لکھنا جائز بھی ہے، حدیث پاک کی کتابت اور دیگر جو ہے مقدس علوم کی ان علوم کو لکھنے کی اجازت بھی ہے، بلکہ لکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس میں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ آگے پھر لوگوں کو لکھواتے، اور مختلف جگہ جو ہے اس طرح لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ایک قریشی آدمی نے کہا الا الازخر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گھاس کے بارے میں خود رو جو گھاس ہوتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اسے جو ہے کاٹا نہیں جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کی، بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا اکتبوا لابی فلان، کہ ابو فلان کے لیے لکھ دو۔ تو ایک قریشی آدمی نے کہا الا الازخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حضور باقی گھاس تو نہیں کاٹیں گے، لیکن یہ ازغر گھاس تو بڑی ہماری ضرورت کا ہے، فَإِنَّا نَجْعَلُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، ہم یہ گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہ بندہ فوت جو ہے قبر کے اندر بھی یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء دیتے فرمایا الا الازخر، الا الازخر، ازغر کے سوا، ازغر کے سوا، ازغر کے سوا، یعنی ازغر گھاس ایک بوٹی ہے خوشبودار، وہاں پہ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ استعمال کی ضرورت کی چیز ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی خود رو پودا جو خود اگے وہ اس کو نہیں کاٹنا۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلا ایک تو حرم شریف میں قتال ممنوع ہے، قتال
ممنوع ہے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ اور ایک یہ بھی کہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے حرم شریف میں قتال کرنا جائز قرار دیا گیا۔ حضور نے فرمایا وہ ایک گھڑی تھا، اس سے پہلے بھی حرام تو اس کے بعد میں بھی قتال کرنا حرام ہے۔ اور آقا حضور علیہ السلام کا لکھوانے کا حکم، لکھنے کا حکم دینا اور پھر اس آدمی کا لکھوانا کہ یہ میرے لیے لکھا جائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب کتابت علم کے تحت جو تیسری حدیث پاک ذکر کی، اس کے راوی حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی سے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سنا۔ کون آخری راوی بنے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ بن عمر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث مبارکہ ہوں، جس کے پاس اور تحدیث نعمت کے لیے شکرانے کے طور پر بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت دی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حفظ احادیث مبارکہ کی توفیق بخشی، انہوں نے احادیث مبارکہ یاد کر لیں۔ امت کے پاس بھی سب سے زیادہ احادیث مبارکہ جو پہنچی ہیں، کتنی روایات ہیں آپ کی؟ 5374 احادیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ احادیث مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث مبارکہ میرے پاس ہیں، الا سوا اس کے جو عبداللہ بن عمر صاحب ہیں، سوا اس سے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے پاس مجھ سے بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس مجھ سے بھی زیادہ ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے جو امت تک پہنچی احادیث مبارکہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی 5374 ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 800 ہے۔ کتنی ہے بھائی؟ 800۔ ہاں، تقریباً 700 یا 800 احادیث مبارکہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پاس ہے۔ تو اب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ ہیں سوا عبداللہ بن عمر کے، اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن عمر کے پاس زیادہ ہے، لیکن وہ آگے امت تک پہنچی نہیں ہے۔ اس پہ پھر کیوں حضرت ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معاملہ یہ تھا کہ وہ احادیث مبارکہ لکھ لیتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا، میں نہیں لکھتا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں ان کے پاس زیادہ، ان کے پاس ہے ہاں، لکھنے کی بات ثابت ہو رہی ہے نا کتابت علم کے تحت۔ احادیث مبارکہ کا لکھنا جائز ہے، بلکہ علماء نے مستحب قرار دیا، بہتر قرار دیا ہے، اس سے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ علم ایک شکار ہے، لکھنا ایک زنجیر ہے، قید ہے، جس میں اس شکار کو قید رکھا جا سکتا ہے۔ اگر لکھا ہوا ہو تو وہ محفوظ رہتا ہے، اس کو دہرایا جا سکتا ہے، دوبارہ اس کو دیکھ کے یاد کیا جا سکتا ہے، لہذا بہت مؤثر ذریعہ ہے کتابت علم جو ہے لکھنا۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال یہ بنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے پاس ہیں احادیث مبارکہ، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس مجھ سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ وہ لکھتے تھے میں، اور نہ لکھنے کا جواب بھی دیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عہد نبوی میں نہیں لکھتے تھے، بعد میں انہوں نے لکھی بھی ہیں، بعد میں انہوں نے لکھی بھی، بلکہ صحیفہ ابی ہریرہ باقاعدہ طور پہ موجود ہے جو آپ نے حدیث مبارکہ لکھ لی تھی۔ اور ایک بات ابھی باقی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پھر احادیث مبارکہ زیادہ کیوں نہیں تھی اور جو امت تک کیوں نہیں پہنچی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے بھی ان کے پاس ہے زیادہ، تو پھر آگے کیوں نہیں روایات آئیں؟ اس کے مختلف جوابات دیے گئے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ کہاں پہ رہائش پذیر ہو گئے؟ مصر شہر میں، مصر ملک میں چلے گئے تھے، تو وہاں پر مصر کے اندر لوگ دیگر ممالک سے کم آتے ہیں،
برخلاف مدینہ منورہ کے، برخلاف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہوئے تو وَهِيَ مقصد المسلمین من کل جہہ، مدینہ منورہ یہ ہے وہ مبارک شہر ہے جہاں دنیا بھر سے ہر جہت سے مسلمان آقا حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں تھے تو جتنے وفد آتے، جتنے قافلے آتے مدینہ منورہ، تو وہ سارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت لیتے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ کا سلسلہ روایت حدیث آگے پہنچا لوگوں تک، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ مصر چلے گئے تو مصر رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے وہاں لوگوں کا آنا جانا کم تھا، اس وجہ سے ان کی روایات آگے کم پہنچی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ اعلی کتاب کی کتابیں جو تورات، انجیل وغیرہ، ان کو اپنے مطالعہ میں یا پڑھنے میں لے لیا۔ جب ان کو پڑھنے میں لے لیا تو اس وجہ سے بھی لوگ ان سے حدیث پاک لینے سے کتراتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ حدیث پاک کے درمیان کو ایسا لفظ آ جائے، جملہ آ جائے جو عبداللہ بن عمر صاحب نے حضور سے نہیں لیا ہوا، وہ پہلی جو کتابیں تھیں ان میں سے کوئی بات ایسی آ جائے۔ اس وجہ سے بھی لوگ ان سے قدرے روایت کرنے میں احتیاط برتنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا، جو آدمی ایک کام میں ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اسے وہ ایک کام ہی کرنا چاہیے نا۔ آج تخصصات کا زمانہ ہے، اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، لوگ جو ہیں وہ ایک فیلڈ میں اپنی مہارت کا لوہا منواتے ہیں، پھر لوگ ان کے پاس آتے ہیں، زیادہ لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہے تو ان کے پاس لوگ آتے اور احادیث مبارکہ ان سے لیتے، جبکہ عبداللہ بن عمر صاحب وہاں رہے بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ آسمانی کتابوں کو بھی پڑھتے اور مطالعے میں رکھتے، اعلی کتاب کے پاس جو کچھ ہوتا تو اس وجہ سے بھی لوگ گریز کرتے۔ ایک بڑا سبب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو زیادہ احادیث مبارکہ ہیں نا، اس کا ایک مرکزی اور مین سبب یہ بھی بنا کہ حضرت ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں باقاعدہ طور پر دعا کروائی، حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت ساری احادیث مبارکہ سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھا دے۔ تو یہ آگے حدیث پاک آپ پڑھ بھی لیں گے، حضرت صحیح بخاری شریف میں ہی چند دن کے بعد آنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام کے حکم پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چادر بچھا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کا چلو بنایا اور چلو بنا کر جو ہے چادر کے اوپر انڈیل دیا۔ اب شارحین حدیث تو کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ مبارک تھا، بظاہر ہاتھ مبارک کے اندر کوئی چیز نہیں تھی جو چادر پہ ڈالی گئی، خالی ہاتھ کی خیرات حضور نے عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا چادر کو لپیٹ لے، سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے حضور کے حکم کے مطابق چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگا لیا۔ فما نسیت شیئا بعد، پہلے احادیث بھی یاد نہیں رہتی تھی، اب تو کوئی چیز بھی نہیں بھولتا، میں کوئی چیز سن لیتا ہوں تو وہ نہیں بھولتا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کی قوت اور حافظے کی مضبوطی کا عالم تھا۔ تو یہ حافظہ حضور علیہ السلام سے لیا، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض جب کیا، واسطہ وسیلہ درمیان میں حضور کی ذات بنی، تو رب تعالیٰ نے محبوب کے صدقے اتنا دیا، پھر اتنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی میں سن لوں اب میں بھولتا نہیں ہوں، اب میں اس کو بھولتا نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ کتابت علم کے تحت احادیث مبارکہ 3 آج آپ نے پڑھی ہیں، تو تینوں کے اندر ہی کتابت حدیث پاک کا ذکر موجود ہے۔